السلام علیکم دوستوں، یوکے کی فضاؤں سے محمد عظیم حیات حاضر خدمت ہوں ایک اور چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، کچھ روز پہلے میرے ایک جاننے والے جو یوکے میں مقیم ہیں وہ مجھے ملے یہاں پر۔ ان کے ساتھ 23-24 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ وہ مجھے ملے اور بڑے خوش ہوئے اور مجھے کہنے لگے، یار عظیم بڑا اچھا ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ میرا بھانجا ہے، پاکستان سے آیا کچھ روز پہلے، یہ آپ سے ملنے کا بڑا خواہش مند تھا، تو اللہ کی طرف سے آج ملاقات ہوئی ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کو وقت دیجئے۔ دوستوں، میں نے اس کا حال احوال پوچھا اور اس کے بعد میں بڑا حیران تھا اس بات سے کہ یہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ بہرحال ساتھ میں ایک پارک تھا، وہاں پر ہم بیٹھ گئے اور وہاں پر پھر میں نے اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھئی اب آپ بتائیں کہ آپ مجھے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ تو کہنے لگا، جی میں آپ کا چینل جو ہے جو فن پر ہے وہ تو پاکستان سے دیکھتا آ رہا ہوں، تو لیکن اب یہاں یوکے پہ آیا ہوں تو مجھے جب پتہ چلا یہ تو میں بڑا خوش ہوا۔ تو میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بات ہے، وہ اگر آپ اپنے چینل کے توسل سے مطلب دیکھنے والوں تک پہنچا دیں تو میں بڑا مشکور ہوں گا۔ دوستوں، میں نے اس کو کہا کہ بات یہ ہے کہ بھئی میں وعدہ نہیں کرتا، اگر بات ایسی ہوئی کہ جس کو پہنچایا جائے تو میں ضرور کروں گا، ورنہ پیشگی معذرت۔ دوستوں، اس نے کہا کہ آپ بات سن لیجئے، اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ آپ خود کر لیجئے گا۔ بہرحال اس نے بات شروع کی، کہنے لگا، جی ہم 4 بھائی ہیں، ایک بہن، اور ہم چاروں بھائیوں میں مطلب عمر کا وقفہ وہ بہت کم ہے، 1-1 سال کا آپ سمجھ لیجئے۔ اور بچپن سے جو ہمارے والد صاحب ہم نے دیکھا کہ ہم وہ کاروباری ذہن کے مالک ہیں، بہت آسودگی پیسے کی ریل پیل دیکھی ہم نے۔ اور پھر یہ کہ ایک چیز جب ہم نے ہوش سنبھالی جو ہم سبھی بھائیوں نے نوٹ کی اور دیکھی، وہ یہ تھی کہ ہمارے والد صاحب ہماری ماں کے ساتھ بہت عجیب سلوک تھا ان کا، بات بات پر گالم گلوچ اور ان کو ڈانٹنا اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ان کو مارتے پیٹتے بھی تھے، کبھی کچن کے کسی وہ چمچہ ڈوئی سے، کبھی بیٹ سے۔ تو ہم نے چونکہ بچپن سے ہی یہی چیز دیکھی تھی تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ یار یہ جو ہے نا نارمل چیز ہے اور شاید ہر گھر میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال کہتے کہ ہم جب پرائمری اسکول تک گئے، بڑے بھائی اس وقت 7ویں میں تھے، کہتے جب ہم جانا شروع ہوئے، کہتے میں 4تھی میں یا 5ویں میں تھا، تو محسوس کیا اس چیز کو کہ یار یہ چیز نارمل نہیں ہے۔ دوسرے بچوں کے ماں باپ کو ہم نے دیکھنا، والدین کو دیکھنا، اور پھر ہم نے ویسے بھی یہ چیزیں دیکھنا شروع کی جب باہر کے ماحول میں، تو یہ محسوس کیا کہ یہ بالکل بھی نارمل نہیں ہے۔ ہم گھر آ کے جب والدہ سے اس بات کا ذکر کرتے تو وہ ایک روایتی ماں کی طرح یہ کہنا شروع کر دیتی کہ نہیں بیٹا، باپ آپ کا غصے کا تیز ہے، دل کا بہت اچھا ہے، دیکھو خیال رکھتا ہے، پیسے دیتا ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ ہوا دوستو، وہ کہنے لگا بقول اس کے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی تہوار تھا، کوئی دن اچھا تھا ایسا، اور ہم کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر کھانے بھی پکے ہوئے تھے کافی زیادہ۔ تو پھر ایک دم سے ابو کا جو چہرہ تھا وہ بدلنے لگا، کیونکہ نمک کسی چیز میں کم تھا، غصہ بہت زیادہ آ رہا تھا، چہرہ لال ہو گیا۔ بہرحال بڑے بھائی نے اس چیز کو محسوس کیا، اس نے نمک پکڑ کے والد صاحب کے آگے رکھ دیا اور بڑے طریقے سے ان کو کہا، ابو جان یہ آپ نمک لے لیجئے، نمک کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ بیسکلی ماحول جو ہے وہ خراب ہو، وہ یہ نہیں چاہتا تھا، ہم بھی نہیں چاہتے تھے۔ والد صاحب جو تھے وہ بدستور غصے میں رہے، کھانا وغیرہ کھایا، غصہ ان کا کم نہیں تھا اور اب وہ نکالنا تھا انہوں نے۔ اور پھر وہی ہوا، ہم کھانے کے بعد جب سارے ادھر ادھر ہوئے تو چند ہی گھڑیوں بعد کچن میں سے رونے پیٹنے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں دوستو۔ اور جب ہم کچن کی طرف دوڑے سبھی تو دیکھا کہ وہی بات جو ہمیشہ ہوتی آئی تھی، والد صاحب نے ایک چمچہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ بے دردی سے والدہ کو پیٹ رہے تھے۔ دوستو، میرے بڑے بھائی نے بڑی ہمت کی اس دن اور وہ آگے آیا، اس نے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا ہتھیلی سے یہاں سے، اور نہ صرف پکڑا بلکہ ان کو ہلکا سا جھٹکا بھی دیا اور بڑے ہی ادب کے دائرے میں کہنے لگا، نہیں ابو جان یہ صحیح نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ والد صاحب بہت طیش میں تھے دوستو، انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا بھائی پر اور ایک بھائی کو بھی جڑ دی انہوں نے اس وقت، اور والدہ جو ہیں وہ ڈر گئیں، لیکن دوسرا بھائی جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ سامنے آ گیا والدہ کے کہ نہیں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں ابو جان، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ والد صاحب غصے میں تھے، طیش میں پاؤں پٹکتے ہوئے باہر چلے گئے۔ کہتے کچھ دن گزر گئے اور اس کے بعد یہ واقعہ دوبارہ ہوا، اور جب والد صاحب پیٹ رہے تھے والدہ کو
تو بڑا بھائی آگے آیا, انہوں نے والد صاحب کو پکڑ لیا, اور چھوٹا بھائی جو مجھ سے بڑا تھا وہ والدہ کے آگے آ گیا, اور اس دفعہ کہتا ہے کہ میرا بھی حوصلہ تھوڑا سا بڑھا اور میں بھی چھوٹے بھائی کے ساتھ والدہ کے آگے کھڑا ہو گیا, اور ہم تینوں نے والد صاحب کو یہ کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو دوستو وہ جب اس نے دیکھا میرے والد صاحب, وہ کہنے لگا کہ جب میرے والد صاحب نے یہ دیکھا کہ بچے جو ہیں اب جوان ہو رہے ہیں اور باپ کے سامنے آ رہے ہیں اس طرح, تو وہ پھر شاید ان کو اپنے بڑھاپے کا خیال آ گیا کہ کہیں میرا بڑھاپا خراب نہ ہو جائے. آہستہ 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 وہ کہنے کہ تقریباً 2-3 سال کا عرصہ لگا, اور والد صاحب کی جو طبیعت تھی اس میں نمایاں فرق آیا. مارتے نہیں تھے, غصہ پھر بھی ان کو آتا تھا. بہرحال اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا کہ والد صاحب کی یہ عادت چھوٹ گئی مار پیٹ والی. کہتے کہ والدہ بھی خوش تھیں اس چیز سے, وقت گزرتا گیا تو کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں عادت ہے, ایک عادت نہیں مطلب ایک آپ وہ سمجھ لیجئے کہ ایک رواج ہے کہ چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں. کہتے ہیں میرے بھائی کی شادی کی عمر جب پہنچی, والد صاحب نے اور والدہ نے خود اپنی پسند سے رشتہ کیا, بھابھی گھر میں آ گئیں اور کچھ ہفتے بہت اچھے گزرے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے چھوٹے بھائیوں نے محسوس کیا کہ اکثر بھائی کے کمرے میں والدہ ہوتی ہیں, بھابھی ہوتی ہیں, بھائی ہوتے ہیں, اور کچھ چپکلش جیسی ہوتی ہے, کوئی تو تو میں اس طرح کی آواز آتی ہے. اور پھر کچھ ہفتے بعد یہ انکشاف بھی ہوا کہ بھائی نے بھابھی کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا. دوستوں ہم بڑے حیران تھے, اور میں یہ چیزیں بڑے غور سے دیکھنے لگا, اور میں نے محسوس کیا کہ بھابھی کا اتنا قصور نہیں جتنا کہ والدہ کا ہے. بہرحال 1.5-2 سال کے بعد چھوٹے بھائی کی جو مجھ سے بڑا تھا اس کی شادی بھی کی, والدہ اپنی پسند سے کر کے آئیں, اور وہی جو پہلے ہوا تھا 2-4 ہفتے گزرے اچھے. اس کے بعد جناب انہوں نے چھوٹے بھائی کے بھی کانوں میں پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دیا, اور بات پہلے تو تو میں تک تھی اور پھر بات جو ہے وہ مار کٹائی تک بھی پہنچی. دونوں بھابیاں بالکل ہی مطلب شریف زادی, اور بالکل وہی کہتے ہیں جسے اللہ میاں کی گائیں مار پیٹ کھا کے بیٹھی رہتی. دوستوں وہ کہتا ہے کہ جب میری شادی کا وقت تھا تو مجھے بچپن سے ہی اپنی خالہ زاد سے جو ہے وہ مطلب محبت تھی, میں چاہتا تھا اس کو. خالہ جو تھیں وہ تھوڑی سی ہیزیٹیٹ کر رہی تھیں, لیکن امی ابو کو کوئی اعتراض نہیں تھا. بہرحال شادی ہو گئی, اور میں ان چیزوں سے باخبر تھا کہ ان چیزوں کو میں نے مد نظر رکھنا ہے. تو کہتے کہ ہمارے شادی کے چند ہفتے گزرے تو وہی ایک انداز کے ساتھ والدہ نے میرے کان میں آگے باتیں کرنا شروع کر دیں, لیکن میں محتاط تھا پہلے سے, میں نے والدہ کے باتوں پر کان نہیں دھرا. لیکن دوستو کہتا ہے کہ ایک دن کچھ مہینے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ نے ایک ایسی بات کی کہ جو کوئی بھی غیرت مند شخص اگر سنے, شوہر سنے, تو اس کو آگ ضرور لگے گی. بہرحال کہتے وہ بات والدہ نے کی, میں بہت زیادہ طیش میں آ گیا, غصے میں آ گیا, اور مطلب میں غصے میں پاؤں پٹکتا گھر سے چلا گیا. 2 دن کے لیے میں اپنے کسی دوست کے ہاں رہا, اور جب گھر واپس آیا تو والدہ نے پھر وہی کام شروع کر دیا. یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کچھ ہفتے بعد کہ میرا ہاتھ جو تھا وہ اپنی بیوی کے اوپر ہوا میں اٹھ گیا, مطلب اس کو مارا نہیں میں نے. تو اس دن کے بعد میں کچھ تھوڑا سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس دوران کوئی ایسی بات ہوئی کہ والدہ کی وہ بات جھوٹی ثابت ہو گئی میرے اوپر, کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے. دوستو میرے لیے یہ وہ کہنے لگا کہ بالکل قابل برداشت نہیں تھا. میرے ماموں یہاں پر تھے, کہتے میں نے پیسہ وغیرہ جوڑ رکھا تھا اپنا, اور میں نے جو ہے وہ ویزے وغیرہ کا کیا اپنا اور اپنی بیوی کا, کسی طریقے سے بھی کیا, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. کہتے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ آ گیا. تو کہتا ہے دوستوں کہ میں صرف وہ کہنے لگا کہ میں صرف آپ کے چینل کے توسل سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے باپ کی حد تک تو ٹھیک تھا, وہ جو بھی کرتا رہا غلط کرتا رہا, لیکن کیا مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں, کیا مائیں ایسے کر سکتی ہیں کہ ایک ماں جو خود ساری عمر مار کھاتی رہی اور اتنا ظلم برداشت کرتی رہی, جو خود اس ساری چیزوں سے گزری تھی, تو جب اس کے بچوں کے اوپر یہ وقت آیا کہ وہ اپنی بیویوں والے ہو گئے, اپنے گھروں والے ہو گئے, تو بجائے یہ کہ وہ ان کو زیادہ سیکیور کرتی, ان کو سکھاتی کچھ اور, تو اس نے اس طرح کی ہماری ماں نے یہ جو ہے معاملے وہ کھڑے کر دیے. اور پھر وہ باپ کا بھی شکوہ کرنے لگا کہ
دوستوں کہ میں جو اپنی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے سوچا کہ واقعی ایک وہ شخص جو غلط چیزوں پر، بے بنیاد چیزوں پر اپنی بیوی کو مارتا رہا ساری عمر، جب تھوڑی سی سختی کا وقت آیا کہ جب اس کو کرنی چاہیے تھی سختی، کہ وہ دیکھ رہا تھا سب کچھ کہ گھر کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ شخص دوستو، وہ بچہ کہتا ہے کہ باپ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی پھر ایسا خاموش ہوا کہ بس خاموش ہی ہو گیا، وہ پھر بولتا ہی نہیں تھا اس معاملوں میں۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ صرف یہ سوال اٹھائیے گا اپنے چینل کے توسل سے کہ یہ سارا معاملہ جو ہوا یا اور بھی کئی گھروں میں ہوتا ہوگا، تو یہ کیا صحیح ہے؟ اور کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ساری عمر آپ کی ماں نے یہ ماحول دیکھا تھا تو اس کے ذہن کے کسی کونے میں ایک بدلے کی آگ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ لڑکا جو دوستو اتنا ڈسٹرب تھا، وہ کہنے لگا کہ یار بدلے کی کون سی آگ؟ انسان اتنا بیوقوف بھی تو نہیں ہوتا نا کہ بدلے کے لیے جس چیز سے وہ خود گزرا ہے تو وہ اپنی بہوؤں کے اوپر اس طرح کا معاملہ وہ کرنے لگ جائے۔ کہ عقل نہیں ہوتی انسان میں کہ یہ کام سرے سے ہی غلط ہے۔ تو میں دوستو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے، آپ اس متعلق کیا سوچتے ہیں کہ کیا یہ عمل کرنا صحیح ہے، اور یا کیا اس کو اس طرح کہہ کر جسٹیفائی کرنا درست ہے کہ کیونکہ ماں نے ساری عمر باپ کی مار کھائی تھی اس لیے اس کے ذہن میں بدلے کی، انتقام کی آگ تھی جو انہوں نے اس طرح پوری کی؟ میری نظر میں تو دوستو یہ کوئی جواز نہیں ہے، کوئی تک نہیں ہے۔ بہرحال اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول کرے، وطن عزیز پاکستان کو اپنی امان میں رکھے، اور اس طرح کے واقعات جن جن گھروں میں ہوتے ہیں دوستو، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ان گھروں پر بھی کرے۔ کیمرہ بند کرنے سے پہلے چھوٹا سا خوبصورت سا منظر دکھاتا ہوں۔ آج 26 ڈگری کی دھوپ پڑ رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہریالی۔ کیمرے کا رخ اس طرف کو، یہ دیکھیے دوستو، بڑا بہترین موسم۔ اور آج میں پارک میں جا کے بیٹھ کے ویڈیو اس لیے نہیں میں نے بنائی کیونکہ تیز دھوپ جو وہ سیدھی آنکھوں میں پڑ رہی تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا چل رہا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ بار بار مجھے آنکھوں میں یا کبھی ادھر کبھی ادھر کھجلی بھی ہو رہی تھی، تو میں نے پھر یہاں پر گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر گاڑی کے بونٹ پر یہ رکھا ٹرائیپوڈ، اور میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ اور جاتے جاتے میں نے کہا یہ ایک خوبصورت منظر اور یہ پیغام ہمیشہ کی طرح جو میں دیتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ دوستو سبزہ ہریالی جو ہے اس سے ضرور محبت کیجیے، درخت لگائیے اور درختوں کو کاٹنے سے اجتناب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔